الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کر 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اپنی ذات کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے اور وہ دین کو اپنا سورس آف انکم فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا شروع کر دے، وہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ۔ کوئی شاید ہو ایسا، کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہم کرتے، کیونکہ اگر وہ حق بات بتائے گا تو اس کا فرقہ اسے سروائیو نہیں کرنے دے گا۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 31 سال تک 2008 تک بریلوی مکتبہ فکر میں میری زندگی گزری، جس میں میرے 10 سال دعوت اسلامی میں بھی ہیں، گرین پگڑی والی جو جماعت ہے۔ اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ میں نے دیوبند کے ساتھ بھی اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی گزارا، اور پھر سٹڈی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے آبزرو کیا۔ آج بھی میں تمام لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، علماء سے استفادہ کرتا ہوں، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے وہ اپنا علمی اختلاف ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، سوائے ایک فرقے کے جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا ایشو ہے، وہ قادیانیوں کا فرقہ۔ ان کو بھی میں نے ڈیٹیل سے سٹڈی کیا، لیکن ان کی میں تکفیر کرتا ہوں، ان کے سوا سب کانٹیننٹ میں ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے۔ ایک اہل سنت کا ہی ٹوٹا ہوا گروہ ہے، چونکہ یہ شیعہ میں سے نہیں نکلا، اور شیعہ میں سے بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں لیکن شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ۔ جس طرح انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، انہوں نے توحید کے اوپر بڑی اوریاں قسم کی آپ سمجھ لیں اٹیک کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کر دی، انہیں خدا کلیم کیا۔ اور اہل تشیع کی جو مین سٹریم ہے یعنی اثنا عشری، وہ خود ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ بس یہ 2 فرقے ہیں، یعنی قادیانی جو اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہوئے، اور نصیریہ جو اہل تشیع سے ٹوٹ کے الگ ہوئے، بس ہم ان 2 فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا سب کانٹیننٹ میں آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کہہ لیں، اور اہل تشیع میں اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اور بھی جتنے اسماعیلیہ ہوں، ہم ان سے علمی اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے الحمدللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نیا انجینئرنگ فرقہ بنا لیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، اور میں نے کہا نہیں، سارے مسلمان ہیں، علمی اختلاف کریں۔ ایون قادیانی اور نصیریہ جن کی ہم تکفیر بھی کرتے ہیں، میں ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں، علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کی جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ یہ چونکہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری دم تو کٹی ہے، تو ہم اس کی دم بھی کاٹ دیں، اور کہیں کہ اس نے تو نیا فرقہ بنا دیا، انجینئرنگ فرقہ۔ اور یہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں کہ جن کے اپنے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر ہیں، بریلی اور دیوبند۔ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، جب تک دیوبند مدرسہ نہیں بنا تھا۔ آج یہ مارچ 2021 ہے۔ 1896 میں بریلی میں منظر الاسلام بریلی جو مدرسہ ہے، اس کے بننے سے پہلے کوئی دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو ایز اے فرقہ بریلوی نہیں کہتا تھا۔ بریلی کا رہنے والا کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ایشوریہ رائے بھی بریلوی ہے، وہ بھی وہاں کی رہنے والی ہے، یعنی مجھے پتا نہیں نا، میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اپنی وائف سے سنا ہے۔ تو ان معنوں میں بریلوی تھے، دیوبندی بھی تھے، لیکن فرقے کے طور پہ کوئی نہیں تھا۔ اور اہل حدیث کے بارے میں آپ انہی لوگوں سے پوچھ لیں، کہتے ہیں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے رجسٹر کرایا، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، اہل حدیث لفظ تو پہلے سے چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس اہل حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، اس اہل سنت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہابی ہیں۔ بال ان کے آپس کے اختلافات ہیں، ہمارا کیا لینا دینا۔
کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ تو یہ انہوں نے نا ایک گالی ڈیوائز کر لی کہ یہ فرقہ نیا بنا رہا ہے۔ حالانکہ فرقہ بنائیں تو فرقے کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں تو وہی ہیں جن پہ ہم سب ایگری ہیں۔ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی چندہ بک ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ وہم ہے نا کہ میں یعنی یہ الزام لگا رہا ہوں ان پہ کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں، چونکہ میں ایک میکینیکل انجینئر بھی ہوں اور مولویوں کے اندر رہا ہوں بچپن سے لے کر ابھی تک، مجھے پتا ہے کہ ان کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ریناؤنڈ عالم کسی بھی مکتب فکر کا، اس سے آپ مجھے یہ لکھوا دیں کہ ہمارے سوا جتنے اور فرقے ہیں، اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے چونکہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن قیامت والے دن اپنی غلطیوں کا وبال چکھ کر، عذاب چکھ کر جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر انہی عقائد پر مرے جو ان کے فرقے کے عقائد ہیں۔ یہ بھی ساتھ بولنا ہے۔ تو دنیا میں آپ کو ایک عالم بھی نہیں ملے گا، اور جو ملے گا اس کو وہ اون نہیں کریں گے، اس کو میں اون کر رہا ہوں گا۔ یعنی کوئی بریلوی عالم کہہ دے کہ دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بخشے ہی جائیں گے اگر ان کی موت انہی عقائد پہ ہوئی جو یہ کلیم کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث یا دیوبندی یا شیعہ گستاخ رسول نہ ہوا تو، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سب کو گستاخ رسول مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث بریلویوں کے بارے میں کہہ دیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو، اس لیے کہ وہ سارے بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں۔ تو میں نے ان کے چہرے کا میک اپ جو ہے نا وہ گرم تولیہ پھیر کے اتار دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کوئی مسلمان نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو یہ میری اس ویڈیو کے بعد بھی کسی ریناؤنڈ عالم سے لکھوا دے، اور پھر اس کے بعد وہ عالم اس فرقے میں رہ جائے، تو ہم اپنی ویڈیو کا یہ پورشن ہی بیچ میں سے ٹرم کر دیں گے۔ لیکن ایسے ہوگا نہیں، ہمیں تو ان کا پتہ ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی جو ڈرامہ بازی ہے وہ ہم سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں 2018 کے سٹارٹ کے اندر ہم سے یہاں کی لوکل جو پولیس تھی، انہوں نے نا ایک لائن کا ایفیڈیوٹ مانگا کہ آپ سٹیمپ پیپر پہ لکھ دیں کہ آپ یہاں پہ کوئی مناظرے نہیں کرتے۔ ہم تو شروع سے ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ تو میں نے اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد پوری ہماری ٹیم نے بیٹھ کے نا ایک 8 پوائنٹس کا نا پورا کا پورا کاؤنٹر نیریٹو لکھا ان فرقوں کے خلاف۔ انہوں نے تو ایک لائن مانگی تھی نا، تو میں نے 8 پوائنٹس لکھے جو ہماری اکیڈمی کے اندر وہ ڈسپلے بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں اس کو ڈسپلے کر دیں گے، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8۔ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کی وساطت سے میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بالخصوص اور باقی ریاستی اداروں کو بالعموم کہوں گا کہ تمام علماء اور تمام فرقوں کے بڑے بڑے لیڈروں سے یہ سٹیمپ پیپر لکھوائیں بیان حلفی کے طور پر۔ مجھے نہیں لگتا کوئی لکھ کے دینے کے لیے آپ کو تیار ہوگا یہ، لیکن آپ عام آدمی کو پڑھائیں، وہ کہے یار اس میں کون سی چیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا چیز، کیا قیامت ان کے لیے مضمر ہے، کیونکہ انہوں نے تو کیے ہوئے میک اپ۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی جوابی بیانیہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسپلے بھی کروا دیں گے، تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نا اس حوالے سے تو وہ نکل جائے۔ اور یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی ہمارے پرانے بزرگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، نہ شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے، اللہ معافی دے۔ اور آپ کو پھر ہم تحدیث نعمت کے طور پر مثال دے دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کو تازہ مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی دی کہ دیوبندیوں کی اذان، چونکہ دیوبندی اور اہل حدیث ان کو کمبائنڈ وہابی کہا جاتا ہے بریلویوں کے نزدیک، ان کی اذان پہ کہا بابا جی نے چھوڑ دو انہاں دی اذان دا کیڑا احترام ہے، تے سورہ دے سور نے کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے
او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے اے تے سور دے سور چل چلیے یعنی جس طرح خنزیر بدترین جانور ہے نا، تو خنزیروں میں سب سے بدترین خنزیر جو ہے نا وہ وہابی ہیں، یعنی دیوبندی اور اہل حدیث۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں جذباتی ہو گئے تھے یا پچھلے لوگ ٹھیک تھے۔ نہیں سر، انہوں نے اپنے بزرگوں کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے۔ یہ میں اب آپ کو بتا دوں، پاکستان میں سب سے پرامن جماعت جسے ڈکلیئر کیا گیا نا کئی سالوں سے، وہ دعوت اسلامی ہے، جس میں 10 سال میں بھی سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں۔ یہ تینوں کتابیں دعوت اسلامی نے چھاپی ہوئی ہیں، الیاس قادری صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ملفوظات اعلی حضرت، نمبر 2 احکام شریعت، نمبر 3 حسام الحرمین۔ اس میں آپ ذرا لینگویج سنیں۔ پہلے آ جائے ملفوظات شریف، اعلی حضرت کے ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری، مفتی اعظم ہند، 1981 میں فوت ہوئے ہیں۔ اور پہلا حصہ ایسا ہے کہ جس پہ اعلی حضرت نے خود اسے پڑھا ہے، اس پہ ربائی لکھی ہے، اور اسی پہلے حصے میں یہ بات موجود ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے لکھا ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو بیٹا پھنس گیا تو مفتی اعظم ہند ہے، پھر کدھر جاؤ گے؟ بار ربائی لکھی ہے اس پہ۔ ملفوظات اعلی حضرت میں سوال ہوا کہ وہابیوں کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا، 2 ٹوک، کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے۔ نماز ہی کوئی نہیں انہوں نے دی تھے، پیچھے پڑھو گے تو کتنے ہوئے گی؟ دوسرا سوال ان سے ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلی حضرت دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بڑا سمپل جواب دیا، انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے، سیدھا کفر بولا، کفار کی مساجد۔ تو جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ سمجھ لیں جیسے گھر میں نماز پڑھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کی مساجد پڑھی، یہ کفار کی مساجد ہے، کفار کی مساجد، اندازہ کریں۔ اور تیسرا سوال ہوا کہ وہابیوں کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ ویسے تیسرا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا، جب پہلے 2 سوال بھی فارغ ہو گیا تو اذان بھی کی کیا مطلب ایسی طرح جا رہی تھی۔ ان کی جس البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ یا عز وجل اور نبی الاسلام کے مبارک نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں، بس یہ آپ کر لیں، وہ احترام دے دیں، ادروائز کو نہیں۔ اور سر یہ تھا جو احکام شریعت میں انہوں نے جتنا اوریاں فتویٰ دیا ہے کھول کے۔ اب وہ پوچھا گیا یہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے، اگر کوئی وہابی ذبح کر دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا وہابی، یہاں انہوں نے کھول دیا وہابی کی ڈیفینیشن، انہوں نے کہا وہابی یعنی دیوبندی لفظ لکھا، اہل حدیث، رافضی، قادیانی جو کافر ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا۔ انہوں نے کہا یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ جی میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو کافر تو کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کہتا۔ تو سر انجینئر کو تو چھوڑیں، اعلیٰ حضرت آپ کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں۔ تو تسی پہلے اپنی فکر کرو، قادیانی دی بات ہی کرنا۔ تو جے تسی مندے ہو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے آؤ میرے کو بھی لکھوا لو پھر کہ میں کہہ دوں گا کہ قادیانی اپنے کفر وچ یہود و نصارہ تو بھی بدتر نے، لیکن پہلے ہے منو کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، یہ تم لوگ مان لو، مجھ سے بھی اگلے دن آ کے لکھوا لو، اور اگر نہیں مانتے پھر کفر لوٹاؤ نا ان کی طرف، نہیں لوٹاؤ۔ میری بات کو اتنا توڑ موڑ کے پیش کیا، وہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے، کم از کم یہ قرآن و حدیث کو مانتے تو ہیں نا، اور اس کی ماننا وہ تو آپ بھی نہیں مان رہے۔ حنفی کیا بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان پہ بھی ہم فتوے لگا دیں، تو ہم قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ اب یہ جھگڑے چھوڑ دیں کہ وہ 7ویں گھاٹی میں ہوں گے یا 6ٹی میں ہوں گے یا 5ویں، پہلے اپنی فکر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، اور اگر اہل حدیث دیوبند یہ مان لیں، اگلے دن مجھ سے آگے لکھوا لیں کہ قادیانی جو ہے یہود و نصارہ سے بدتر ہے، میرا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا۔ آؤ نا بچہ میدان وچ، تسی میرے کو جواب لینا سی نا، لے لے تسلی جے، راتی نیندر سونی آئے گی تانوں۔
आला हज़रत तुहाड़ा काम कर गए ने। तो ये तो 2 हवाले थे। अब तीसरा हवाला जो है ना हुस्सामुल हरमैन का है, लेकिन अभी अजानें शुरू हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह अजानों के वक्फे के बाद तीसरी उस मुतबर्रक किताब बुजुर्गों की लिखी हुई उसका हवाला आपको इंशाअल्लाह पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, अजान के वक्फे से पहले हम 2 किताबों को डिस्कस कर चुके। अब आ जाए तीसरी बुक है हुस्सामुल हरमैन। 1905 में आला हजरत ने ये किताब लिखी। इसका नाम है हरमैन की तलवार, और तलवार उन्होंने अपनी हनफी भाइयों पे ही चलाई है, यानी देवबंदियों के ऊपर। 5 कुफर के फतवे लिखे, उनमें से 1 गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद के ऊपर। और वैसे तो वो बड़ी मज़े की किताब है, अगर आप पढ़ें तो उसमें तो बड़े बड़े प्यारे अल्फाज हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। जिस तरह के रवाफिज जो हैं वो शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं, ये वहाबिया शैतानिया शैतान लईन इब्लीस के पैरोकार हैं। नाऊज़ बिल्लाह। तो नाऊज़ बिल्लाह, मैं दोनों के लिए पढ़ रहा हूं, बल्कि तीनों के लिए। तो उसके बाद कंक्लूड करते हैं, वो लिखते हैं उलमाए देवबंद के बारे में कि इनके कुफ्र में भी शक करने वाला भी काफिर है, यानी सारे करोड़ों देवबंदी वो तो यकीन से कहते हैं कि वो अपने बुजुर्गों को गुस्ताख नहीं मानते, और कहते हैं इस पे इजमा है कि सब के सब मुर्तद हैं, यानी क्या वाजिबुल कत्ल। करोड़ों ये है शेरो शिकार वाला मामला, शीरो शक्कर वाला नहीं। और ये किताब उन्होंने लिखी। फिर इसके जवाब में 1906 में खलील अहमद सहारनपुरी, जो शेख ज़करिया कांदलवी फ़ज़ाइल अमाल वाले उनके पीर हैं, उन्होंने किताब लिखी अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। 35 उलमाए देवबंद के साइन करवाए, जिनमें अशरफी थानवी के भी सिग्नेचर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब को पढ़ा, मैं इसके साथ एग्री करता हूं, और उस किताब का नाम रखा अल मुहन्नद, हिंद की तलवार, अलल मुफन्नद, एक सिठाए हुए पागल बाबे के सर के ऊपर। और पागल बाबा कहा अहमद बरेलवी को। और उसमें उन्होंने लिखा कि ये अहमद बरेलवी, इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम, 14वीं सदी के मौलवियों को रदियल्लाहु अन्हुम पर हमलावर हुआ है, जिस तरह शयातीन हमलावर होते थे अंबिया के ऊपर। क्या क्या जनाब निस्बतें ज़मीन आसमान की किताबें उन्होंने मिलाई इसके अंदर। तो यानी उन्होंने करोड़ों बरेलवियों के इमाम को और करोड़ों बरेलवियों को शैतानी लश्कर, यानी सबसे मरदूद तरीन रूए अर्ज पे कोई हो सकता है तो शैतान ही हो सकता है ना, यानी काफिर से भी अगली दर्जे में डाल दिया। और सिर्फ इनको नहीं, आगे चल के उन्होंने लिखा जो अहले हदीस है ना वहाबी, क्योंकि आला हजरत ने इन पे इल्जाम लगाया ये वाबियों का, वाबियों का हमारा क्या लेना देना है, वाबी तो खवारिज की एक जमात है, हम तो उन्हें खारजी मानते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने पहले ही लिख दिया है फतावा शामी में, इब्न आबदीन शामी ने रद्दुल मुख्तार भी कहते हैं, दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा था रद्दुल मुख्तार के नाम से। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये खवारिज की एक जमात है। तो हम तो उसके कायल हैं जो हमारे बुजुर्ग लिखे हैं, और वो बुजुर्ग ऐसे हैं जो कॉमन है, इनको बरेलवी भी बुजुर्ग मानते हैं। इसीलिए जाल हक के अंदर भी ये इबारत जो है ना फतावा शामी रद्दुल मुख्तार की लिखी हुई है कि ये खवारिज की एक जमात है। आज वैसे चंदों के चक्कर में देवबंद और अहले हदीस एक हुए हैं, अदरवाइज ये खारजी समझते हैं अहले हदीस को, देवबंदी जो है, और बरेलवी तो पहले ही उनको कहते हैं खारजी हैं। तो ये इन लोगों का प्यार मोहब्बत था। मैंने आपको नमूना बताया कि ये बातें तो हमें करते हैं, लेकिन हम तो बड़े एहतराम के साथ नाम लेते हैं। ये तो एक दूसरे को किस किस लेवल तक जाके, और जब अहले हदीस की अगर आपने जुबान देखनी है तो वो आपको वीडियोस में नजर आ जाएगी। और अल बरेलविया किताब आप पढ़ के देख लें, जिस तरह की इल्मी लैंग्वेज इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने इस्तेमाल की है बरेलवियों के बारे में, तो अहले हदीस की जुबान भी आपको पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बयान की हैं कि ताकि मैं इख्तलाफ को भड़काऊं, बल्कि मेरा मकसद इन चीज़ों को बता के रूट कॉज एनालिसिस करना है कि ये काम पिछलों ने डाला है, पिछलों से मुराद अगले जो गुजर चुके, पिछले तो हम हैं, पहलों ने डाला है यानी अगलों ने जो अगले गुजर चुके, लिहाजा उनके पीछे अपने मुंह पे चपेड़े मार के अपना मुंह सुर्ख ना करें। जो तारा जमीर साहब कहते हैं ना कि जी अपना छोड़ो ना किसी का छेड़ो ना, बिल्कुल गलत है। अपना पहले छोड़ो, क्योंकि अपनों ने भी काम डाला हुआ है, और दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा छेड़ के देखो। सबके पास कुछ ना कुछ हक है, उसे कंबाइंड फॉर्म में एक जगह रखो। जिसकी सच बात है उसे सच कहो, जिसकी गलत बात है उसे गलत कहो, तो तब हक बात पता चलेगी आपको। तो इसके ज़रिए हम हक को उजागर कर रहे हैं। मकसद इख्तलाफ भड़काना नहीं, इख्तलाफ ख़त्म करना है। तो सर जब ऑपरेशन होगा फिर तो आपको पता है कि चीखें तो निकलती हैं।
میرا تو کام میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر سرجن والا ہے، ہومیوپیتھک دوائی تو میں دے نہیں سکتا، میرے پاس مریض ہی وہ آتا ہے جس کا کٹ لگنے والا ہوتا ہے۔ آج تک اپینڈکس کی تکلیف کا علاج ہومیوپیتھک دوائی یا ایلوپیتھک سے نہیں ہوتا، سیدھا چیرا لگتا ہے۔ آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یار تیرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے نا اس کی تو چیخیں نکلواتا ہے، وہ کہے گا بھائی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، میں ایک بار اس کو جب سیدھا کرتا ہوں تو چیخ تو نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ہڈی میں جوڑتا ہوں سامنے رکھ کے۔ میں بھی ان کے نظریات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس طرح کر کے پھر وہ جوڑتا ہوں ان کو اللہ رسول کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے اس کو سیدھا کرتے وقت چیخیں تو نکلتی ہیں نا، جب اپنے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ تو مجھے کوئی یہ نہ کہ میں وہ والی دعوت کیوں نہیں کر رہا، اس لیے کہ میرا تو کام ہی ڈاکٹر سرجن والا ہے۔ انجینئر تو میرا ایک پروفیشن ہے ہی ہے، لیکن ڈاکٹر سرجن والا کام بھی ہے۔ اس طرح کے گلے شکوے ہم سے نہ کیا کریں کہ ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ویسے تو 99 قتل تو انہوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو صرف سینچری مکمل کی ہے۔ کیا بریلوی اپنے سوا ساروں کو جہنمی نہیں مانتے؟ تو میں نے تو اس طرح کی سینچری نہیں کی، میں کہتا ہوں سارے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے اپنے کرتوت بھگت کے۔ تو میں کیسے مجرم ہو گیا؟ میں وہی کچھ بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں جو دیوبندی اہل حدیث سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں۔ میں وہی کچھ اہل حدیث کے بارے میں غلط کہتا ہوں جو بریلوی دیوبندی پہلے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں وہی دیوبندیوں کی غلط باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو بریلوی اور اہل حدیث پہلے ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں نے کوئی اپنی نئی چیز تو کوئی بھی نہیں سامنے لے کے آیا۔ اور میں نے کئی بار چیلنج کیا، میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو، اور جتنی اجماعی چیزیں ہیں ان پہ میرا اجماع کے اوپر ایمان ہے الحمدللہ۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع، اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی فرقہ اختلاف کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا فرقہ اجماع امت کہنا شروع کر دے، نہیں، جس پہ پوری امت جمع ہو، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور الموجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن جس پہ پوری امت ایک بات کرتی ہو، جس طرح پوری امت کہتی ہے نمازیں 5 ہیں، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، حج کے لیے مکے جانا ہے، یہ وہ ساری ایگریڈ اپون چیزیں۔ ونس اختلاف آئے گا اجماع امت ٹوٹ جائے گا، پھر آپ نے دیکھنا ہے حق بات کس کی ہے۔ کسی بہت بڑے مکتب فکر کا بھی جو اتفاق جو ہے وہ اجماع امت نہیں ہوگا جب تک کہ سب کے سب یونانیمسلی ایگریڈ نہ کریں۔